2025 میں نا خود کو بہتر بنانے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی لائف میں نا کچھ پازیٹیو چینجز لے کر آئیں، اپنی لائف میں، اپنی پرسنالٹی میں، ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے، اور ان ساری چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، ان سب کے اوپر ورک کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی لائف سے ساری نگیٹیوٹیز کو باہر نکال دیں۔ بالکل ایک جھاڑو ہاتھ میں پکڑ لیں، جس طرح ہم جھاڑو استعمال کرتے ہوئے پورا فرش صاف کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈسٹ پارٹیکلز ہم کلیئر کر دیتے ہیں نا، اسی طرح ہم اپنے مائنڈ میں آنے والی ساری نگیٹیوٹیز کو، وہموں کو، خیالات کو، جو کہ ہمیں بہتری ترقی کی راستے میں آنے سے روکتے ہیں نا، ان کو اس جھاڑو سے ہم نے صاف کر دینا ہے۔ تو بس آپ بھی نا صحیح والا جو ہے نا جھاڑو ڈھونڈ رہی ہے تاکہ وہ لائف کو بہتر بنا سکے اور راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو نا اچھے طریقے سے ہٹا سکے اور نیا آغاز، نئے سفر کی شروعات کر سکے۔ تو 2025 میں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں نا جو کہ ہم نے خود کے ساتھ وعدہ کرنے ہیں، کچھ ایسے ہم نے ریزولوشنز جو ہیں وہ خود کے ساتھ کرنے ہیں کہ ہم اپنی لائف میں بہتری لائیں گے، ہم اپنی لائف میں پہلے جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان سے سیکھتے ہوئے، نئے ایکسپیرینسز کو سیکھتے ہوئے کس طرح سے اپنی لائف کو پازیٹیو اور بہتر بنا سکتے ہیں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، وہ سب کچھ میں ڈسکس کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو ہوم میکر ول۔ جی ہاں، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا نا تو ذرا جلدی سے کر دیں اور بیل آئکن پہ کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کے لیٹسٹ نوٹیفیکیشنز آ جائے کریں۔ بہت خوشی ہوتی ہے یار، آپ لوگ اتنا سپورٹ کرتے ہیں، اتنا زیادہ آپ لوگوں نے میرے دونوں چینلز کو، لائف ود وجیہا اینڈ ہوم میکر وجیہا کو سپورٹ کیا ہے، پیار کیا، اتنی دعائیں دیتے ہیں، تھینک یو سو مچ۔ تو چلیں جی، پوائنٹس ڈسکس کرنے سے پہلے سینس بتا دیتی ہوں۔ یہاں پر جناب انویٹیشن تھا میری بیٹی کی، اسکول میں اس کی فرینڈ نے انوائٹ کیا تھا، گرلز میٹ اپ تھا، مدرس بھی انوائٹیڈ تھیں، تو بس یہاں پر ہم آئے تھے۔ تو اسی لیے نا اس دن بلاگ لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ یہ 1-2 دن پہلے کا ہے، تو لاسٹ میرا بلاگ اسی لیے لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ میں وہاں پر تھی اور تھوڑا سا آتے آتے لیٹ ہو گیا۔ بہت مزہ آ رہا تھا، بڑا زبردست سا کینڈل لائٹ ٹی پارٹی ہم لوگوں نے کی تھی، بہت انجوائے کیا۔ تو بس جناب اب ہم چلتے ہیں اپنے پوائنٹ نمبر 1 کی طرف۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، ٹھیک ہے؟ جب کچھ سمجھ نہیں آئے، جب کوئی راستہ نظر نہ آئے، جب کوئی ہمدرد آپ نہ پائیں، جب کسی سے دل کی بات آپ نہ کر سکیں، جب اللہ کے علاوہ کچھ سمجھ نہ آئے، کوئی نظر ہی نہ آئے آپ کو، آپ چاہے آپ کا جتنا بھی قریبی رشتہ ہے آپ اس سے بھی ڈسکس نہ کر سکیں، جب آپ ڈاؤن ہوں، ٹوٹے ہوئے ہوں، اپنے اللہ سے جڑ جائیں۔ 2025 میں میری یہ دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کبھی ہرٹ نہ کرے، کبھی ہم پہ جو ہے وہ مشکلات ہم پہ نہ آئے، لیکن انسان لائف ہے، اپس اینڈ ڈاؤنس لائف میں آتی رہتی ہیں، لیکن جہاں پر آپ تھوڑا سا ڈاؤن ہوئے ہیں نا، وہاں پر آپ اللہ سے جڑ جائیں۔ انفیکٹ اپنے ہر اچھے ٹائم میں، اپنے برے ٹائم میں اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ آپ مددگار پائیں گے۔ سو اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ رہیں ہمیشہ، کیونکہ وہ تو کہتا ہے یار مجھ سے مانگو، آپ نے کیا مانگنا ہے مجھ سے مانگو۔ وہ اس کو اپنے بندے کا مانگنا پسند ہے، رونا پسند ہے، گڑ گڑانا پسند ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ دکھاتا ہے دنیا کی محبتیں آپ کو پہلے وہ دنیا کی محبتیں دکھاتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ بتا اب مجھے، پوچھتا ہے کہ تیرا کون ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو بھی لائف میں آپ کو چاہیے نا وہ آپ اپنے اللہ سے مانگیں، کیونکہ جو اللہ سے مانگتا ہے نا وہ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ اللہ سے مانگنے والا جو ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ جو چاہیے اللہ سے مانگے، چاہے آپ کے پاس سب کچھ بھی ہے نا پھر بھی اللہ سے مانگے، سکون مانگے دل کا، کیونکہ بہت زیادہ کمی آج کل لوگوں میں دلوں کے سکون کی، جو اپنی لائف میں آج کل سیٹ نہیں ہے، خوش نہیں ہے، وہ اس کو یہ پرابلم ہے کہ یار دوسرا کیوں خوش ہے، دوسرا کیوں سیٹ ہے، دوسرے کو کیوں سکون ہے۔ تو بس اپنے سکون کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دوسروں کے لیے بھی سکون مانگ لیں تاکہ آپ اپنی زندگی بھی وہ سکون سے گزاریں اور آپ کو بھی سکون سے رہنے دیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ سے کنیکٹڈ رہیں۔ اور کیونکہ ہمارا فیٹ کیئر چیلنج تھا تو بس میں کیسے بھول سکتی تھی، تو بس یہاں پر میں نے جو 2 دن پہلے یہ چیلنج سٹارٹ کیا، لٹرلی ایک دم ایریا سافٹ ہو گئی ہیں، ملائم ہو گئی ہیں، جو پاؤں ہیں وہ اتنے زیادہ سافٹ، ہاتھ اور پاؤں کا آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ ہی ونٹرز میں خراب ہو جاتے، تو اگر آپ ڈیلی کیئر کریں، لوشن لگائیں، موئسچرائزر لگائیں، اور فیٹ پہ اگر آپ موئسچرائزر لگانے کے بعد ساکس پہن لیں تو آپ کی فیٹ بہت ملائم رہتی ہیں، اور ہاتھوں پہ بھی آپ موئسچرائزر وغیرہ لگائیں اور اسکربنگ کر لیا کریں۔ تو یہاں پر جناب کچھ کام شام ہو رہے تھے، ابھی میں ویڈیو میں آگے جا کر آپ لوگوں کو میٹرو بھی لے کر جاؤں گی، بہت سے کوسچنز آ رہے تھے وہ بھی ڈسکس کریں گے، لیکن ہم نے اپنے پوائنٹس بھی کور کرنے، اس کی بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ بھی 2025 کی کچھ ٹپس بتائیں، کیا چیزیں ہم لے کر اس نئے سال کا آغاز کریں۔ تو جی نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نا کچھ پرسنل باؤنڈریز جو ہے نا وہ ضرور ڈیفائن کریں، ٹھیک ہے؟ جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں، بے شک سیپریٹ رہتے ہیں، ان لاز میں رہتے ہیں، پرسنل باؤنڈریز، حالانکہ وہ باؤنڈریز کی کوئی امپورٹنس ہوتی نہیں ہے، بس وہ آپ نے باؤنڈری سیٹ کی ہوتی ہے، جنہوں نے وہ باؤنڈریز حدود پار کرنی ہوتی
ہوتی ہے وہ تو کر ہی لیتے ہیں, لیکن آپ نے ضرور کوئی نہ کوئی حد ایک رکھنی ہے, ایک اپنے سکون کے لیے, ایک جو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, ان حدود کو, ان پرائیویسیز کو, ان باؤنڈریز کو سمجھنا, ان کی رسپیکٹ کرنا, تاکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ صحیح رہے اور آپ کے ساتھ آپ کے گھر والوں کی, آپ سے جڑے لوگوں کی, اور اس سے جو ہے نا آپ کی ریلیشن شپس کافی زیادہ ہیلدی رہتے ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ. آئی نو براؤن فیملیز میں, پاکستان میں, انڈیا میں بہت مشکل ہے ان چیزوں کا ہونا, بٹ اسٹل آپ نے سیٹ ضرور کرنی ہے. باقی کس حد تک وہ رسپیکٹ ان کی ہوتی ہے وہ پھر بعد کی بات ہے, اس کے اوپر بھی ایک الگ سے ٹاپک رکھیں گے. نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کوشش کریں پازیٹیو لوگوں میں رہیں, مثبت لوگوں کا انتخاب کریں, پازیٹیو لوگوں میں رہیں, پازیٹیو پرسنالٹیز میں, پازیٹیو اوراز ہوتے ہیں ان کے, پازیٹیو لوگوں سے آپ پازیٹیو انرجی لیتے ہیں, پازیٹیوٹی آپ میں جاتی ہے, آپ اچھا سیکھتے ہیں, آپ کچھ نہ کچھ لائف میں آپ کی بہتری آتی ہے. تو کوشش کریں بجائے اس کے کہ نیگیٹیو لوگوں کے اراؤنڈ رہیں, آپ پازیٹیو لوگوں کا انتخاب کریں, دوستی رکھیں, زیادہ تر لوگ جو آپ کو پازیٹیو وائبس دیتے ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ. اب آپ کہیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا آپ پہ یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو؟ دیکھیں جن کے ساتھ آپ رہ کے گرو کریں, جن کے ساتھ آپ باتیں کر کے جو آپ کو سلوشنس دیں, نہ کہ ایک ہی مسئلوں کو گردانوں کی طرح ریپیٹ کرتے رہیں. مطلب مسئلہ ہو گیا ہے نا, اب اس کا حل کیا ہے, اب کیسے ٹھیک کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ ان کے ساتھ ڈسکس کر سکیں. جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں, میری بہت سلیکٹڈ لوگ ہیں, چند لوگ ہیں جن کے ساتھ لائف میں کنیکٹڈ ہوں, میں بات کرتی ہوں, میں ان کے ساتھ رہتی ہوں. میری ایک فرینڈ ہے بہت اچھی, شاید آپ لوگوں نے اکثر بلاگ میں دیکھا ہوگا, میں ان کے ساتھ شاپنگ پہ بھی جا رہی ہوتی ہوں. تو اب میں نے بہت سوچ سمجھ کے, ویسے تو کہتے ہیں دوستی اور محبت جو ہے وہ سوچ سمجھ کے نہیں کی جاتی, بٹ اسٹل آپ کو تھوڑا سا حاضر دماغی سے کام بھی لینا چاہیے. ایسے لوگ جو آپ کو ہمیشہ آپ کو پازیٹیو انرجی دیتے ہیں, آپ کو سمجھاتے ہیں, آپ کا بھلا چاہتے ہیں, اور آپ کو وہ ہمت اور حوصلہ دیتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ رہیں. تو میری فرینڈ جو ہے وہ ہمیشہ مجھے اچھا سمجھاتی ہیں, میرے ساتھ ہوتی ہیں وہ, اور بہت اچھا لگتا ہے. اسی طرح آپ بھی کوئی آپ کا سراؤنڈنگ میں, آپ کی فیملی میں وہ کوئی کزن بھی ہو سکتی ہیں, آپ کی فرینڈس بھی ہو سکتی ہیں, ایون جو آپ کی بہنیں ہیں وہ بہت اچھی دوست ہوتی ہیں. تو بس پازیٹیو لوگوں میں رہا کریں, کوشش کیا کریں. حالانکہ پریکٹیکلی آئی نو اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ. اگر ایک بہت سے کوشچنس پھر آتے ہیں یہاں پہ, اگر ہم ایک ٹاکسک انوائرمنٹ میں رہ رہے ہوں تو کیا کریں. آئی نو یار بہت مشکل ہوتا ہے ٹاکسک انوائرمنٹ میں اگر آپ رہ رہے ہیں نا, تو آئی نو کہ بہت مشکل ہوتا ہے خود کو پازیٹیو کرنا. لیکن میرا جو میں نے اس سے پہلے شارٹ ایک شیئر کیا ہے جہاں پہ میں ونڈو میں بیٹھی ہوں, آئی واز ویری ڈاؤن, آئی واز ویری ڈپریسڈ, بٹ اسٹل یار ہمت تو کرنی ہے نا, اب لائف تو ہے نا, موو آن تو کرنا ہے نا, اپنے کام تو کرنے ہیں نا. اب اپنے آپ کو ڈپریشن میں تو نہیں ہم نے ڈالنا نا. نو میٹر وٹ دا سرکمسٹانسز آر, آپ نے خود کو وہ کہتے ہیں نا کہ بس ہمت دینی ہے, حوصلہ دینا ہے, اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نا اپنی قدر ضرور کرنی ہے. دیکھیں جن کو تو لکیلی قدر کرنے والے لوگ مل گئے ہیں نا, جو کہ آپ کی ویلیو کرتے ہیں, آپ کو امپورٹنس دیتے ہیں, آپ کو پیار کرتے ہیں, تو پھر ماشاء اللہ یو گائز آر بلیسڈ. بٹ جن کو نہیں ملے, ٹھیک ہے, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, ہر طرح کی آڈینس ہے, تو جن کو قدر کرنے والے لوگ نہیں ملے, ان کے پاس یہی آپشن ہے کہ وہ اپنی قدر خود کریں. جن کی لوگ قدر کرتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی قدر کریں, لیکن جن کی کوئی قدر نہیں کرتا, آپ اپنی قدر کریں اور اپنی کامیابیوں کا, اپنی صلاحیتوں کا جشن منائیں, ان کو سیلیبریٹ کریں, اپنے آپ کو امپورٹنس دیں, تاکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک رہ سکے. آپ اپنے لیے کبھی بھی جو ہے نا اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ نہ ہونے دیں صرف اس لیے کہ لوگ آپ کو ویلیو نہیں دیتے. بہت ساری پڑھی لکھی خواتین ہیں, لڑکیاں ہیں, شادی جب ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کو وہ امپورٹنس نہیں ملتی ہے. ان کی ڈگریاں ایک جگہ پہ پڑی رہتی ہیں, ایک کبڈ میں پڑی رہتی ہیں, کونے میں پڑی رہتی ہیں, اور ان کو ایک بالکل اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جس طرح کہ ایک عام, مطلب ان کو ڈسکریج بھی ایون اکثر کیا جاتا ہے, کافی عام فیل کرایا جاتا ہے, لو فیل کرایا جاتا ہے, ان کی سیلف اسٹیم مار دی جاتی ہے, ان کی سیلف رسپیکٹ جو ہے اس کو اکثر مجروح کیا جاتا ہے, ایسا سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے. بہت ساری اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہوتے ہیں, مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو وربلی منہ پہ کافی کچھ کہہ دیتے ہیں, وہ دل کے برے نہیں ہوتے, ان کو ریئلائز ہو جاتا ہے, لیکن وہ بھی ایک طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کافی لاؤڈ ہو جائیں اور بعد میں آپ اپالوجائز کر لیں اور حالات بہتر ہو جائیں. لیکن ٹھیک ہے ایک اسپیکٹ سے کہ وہ لوگ دل کے صاف ہوتے ہیں جو لاؤڈ ہوتے ہیں تھوڑے بہت, ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسا سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں کہ آپ کو آپ کی جڑیں کاٹتے ہیں, آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں, آپ کو برا فیل کرواتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ لوگ زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں جو کہ سائلنٹ طریقے سے جو ہے آپ کے اوپر اپنا وار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے. بس کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے ماحول میں, ایسے انوائرمنٹ میں جہاں پہ آپ کی کوئی قدر نہ کرے, آپ کو ڈسکریج کریں, آپ کو انسلٹ کریں, آپ نے اپنے آپ کو پھر بھی ویلیو دینی ہے, پھر بھی امپورٹنس دینی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے.
نیکسٹ امپورٹنٹ دیکھیں، آپ کو بہت سارے بلاگز ایسے ملیں گے جو آپ کو یہ کہیں گے کہ بلکہ ایون میں بھی کہتی رہی ہوں کہ آپ جو ہے وہ یہ کریں 2025 میں ہم یہ کریں گے، ہمارا یہ گول ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ کام جو ہے نا کہ آپ نے اپنے راستے میں آنے والے سارے آبسٹیکلس کو کیسے ہٹانا ہے، اور وہ ان آبسٹیکلس کو ہٹانے کے لیے، ان رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ان ٹاپکس کو ڈسکس کریں جو ہماری عام روٹین لائف میں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہماری عام جو ہماری دیکھا جائے تو ہر گھر کی ایک کہانی ہے، ان ایشوز کو ڈسکس کریں. تو میں نے اس ٹاپک کو میں اسی طرح لے کر چل رہی ہوں کہ آج میں نے یہی سوچا تھا کہ میں ان پوائنٹس کو ڈسکس کروں گی جو کہ ہر گھر کی، دیکھیں ہم لوگ اوپر کی باتیں تو کر لیتے ہیں، پازیٹیو رہیں، ایکسرسائز کریں، واک کریں، جم کریں، لیکن ایکچوئل جو مسائل ہیں نا جو گھر کے اندر چل رہے ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہاں پر خیر باتوں میں کچھ کپڑے میں دیکھ رہی تھی، میٹرو پہ ہم آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر اسٹالرس ہیں بچوں کے، ہائی نیکس وغیرہ ہیں. ایک مجھے اچھا لگا تھا اسٹالر، یہ میں نے بائی کر لیا تھا، 500 روپیز اس کی پرائز تھی. تو بس مجھے نا چاہیے تھا کوئی پنک، جیسے کہ میں نے سوٹ پہنا ہوا ہے نا اس کے ساتھ بھی یہ میچ ہو رہا تھا جو میں نے بھی دکھایا تھا. اور چھوٹے بچوں کے بھی 400 300 اس رینج میں کافی اچھے فلیس والے کپڑے مل رہے تھے. تو بس میں سوچ رہی تھی کہ مجھے یہاں پہ کوئی بچوں کے نا ہائی نیک ٹائپ مل جائیں، لیکن میری بچیاں تھوڑی بڑی ہیں تو ان کے سائزز کے نا مجھے ادھر سے نہیں مل رہے تھے. تو بس یہ ہے 2 سال کے بچے، 1 سال کے بچے، نیو بورنز اور چھوٹے بچوں کے لیے ہیں. تو اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو ضرور دیکھ سکتے ہیں. خیر اتنے بھی سستے نہیں تھے، نارمل رینج میں آپ کو قریب مارکیٹ میں مل جاتے ہیں، یا مون مارکیٹ یا پھر آپ کو صدر وغیرہ سے بھی مل جاتے ہیں. تو کوئی خاص اچھے کپڑے مجھے نہیں لگے. اچھا یہاں پر جارز وغیرہ میں دیکھ رہی تھی، کچھ کراکری تھی اور باقی چیزیں تھیں. اور نیکسٹ پوائنٹ جو ہے نا ہم ڈسکس کریں گے، جو کہ میں بھی ہمیشہ کہتی رہی ہوں، لیکن آج میں ہر بات کو نا ایک الگ انداز سے بھی کروں گی جو کہ ایکچولی ہوتا ہے. نہ کہنا سیکھیں، لرن ٹو سے نو. ہم یہ کہہ تو دیتے ہیں کہ آپ نہ کرنا سیکھ لیں یا پھر لرن ٹو سے نو، لیکن ایکچوئل بات پتہ ہے کیا ہے، ہمارا نو کوئی سنتا بھی نہیں ہے. کوئی بھی ہمارا نو نہیں سنتا ہے. ہم اکثر تو نو کہنے کے گٹس ہی نہیں رکھتے. اگر ہم کہنا بھی چاہیں تو ہم نو کہنے کے گٹس نہیں رکھتے، اور اگر ہم نو کہنا بھی چاہیں تو ہمارا کوئی بھی نہیں سنتا. تو پھر بھی ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم جہاں پر انکمفرٹیبل ہیں ہم ایٹ لیسٹ اگلے کو یہ فیلر دے دیں. منہ پہ اگر آپ منع نہیں کر سکتے، آپ نہ نہیں کہہ سکتے، ایٹ لیسٹ آپ اپنے جسچرز کے تھرو ان کو ضرور یہ فیل کروائیں کہ آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں، آپ اس چیز میں ایگری نہیں کرتے، یا جو بھی آپ کا پرسپیکٹیو ہے، جو بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ وہ ضرور بتائیں. ٹھیک ہے، بالکل ہی چپ رہنا جو ہے نا مسئلے کا حل نہیں ہوتا. گھٹن ہوتی ہے اپنے آپ میں، اپنے اندر. جب آپ چیزوں کو کنفرنٹ نہیں کرتے، مسئلوں کا حل نہیں نکالتے، تو وہ مسئلہ اندر ہی رہ جاتا ہے اور وہ کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور کہیں نہ کہیں وہ پھر ایک بیماری کی شکل میں نکل کے باہر آتا ہے. وہ بیماری اسٹریس بھی ہو سکتی ہے، انزائٹی بھی ہو سکتی ہے، ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے. تو اپنے آپ کو اسٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بولیں. آپ نے سنا ہوگا فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشنس. تو اپنی بات کہنے کا حق آپ رکھتے ہیں، اپنی بات آپ ضرور کہیں. لفظوں کا چناؤ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اپنی بات، اپنا پرسپیکٹیو ضرور سامنے رکھا کریں. اگلا مانے یا نہ مانے وہ بات کی بات ہے، لیکن آپ نے اپنی بات ضرور کرنی ہے. ٹھیک ہے، اگلا بندہ ایٹ لیسٹ آپ کے منہ پہ آپ کو جھڑک دے، منع کر دے، ڈانٹ دے، لیکن بعد میں ضمیر جو ہے نا وہ ضرور سمجھاتا ہے. ضمیر جو ہے نا، ہر انسان کا نا ایک ضمیر ہوتا ہے جو کہ اس کو بتا رہا ہوتا ہے تم صحیح کر رہے ہو یا تم غلط کر رہے ہو. اکثر ایسے ہوتا ہے غصے میں، جذبات میں ہم لوگ کافی کچھ کہہ دیتے ہیں، بول دیتے ہیں، غلط باتوں کو صحیح کہنے لگ جاتے ہیں، لیکن ہمارا جو ضمیر ہوتا ہے نا اندر، وہ ہمیں کہیں نہ کہیں سچ بتا رہا ہوتا ہے. ویسے تو آج کل بہت سارے لوگوں کے جو ضمیر ہیں وہ بھی اگر ہم نیوز چینلز لگا کر دیکھیں تو اللہ معاف کرے بہت زیادہ ڈپریسنگ نیوز جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے جو ضمیر ہیں وہ مر چکے ہوئے ہیں اور جو خون ہے وہ سفید ہو چکے ہوئے ہیں. بٹ اسٹل کہیں نہ کہیں لوگ ایسے ہیں جو کہ ابھی بھی جن کے ضمیر زندہ ہے، اور کہیں نہ کہیں ان کا ضمیر جو ہے نا وہ ان کو ملامت کرتا رہتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ ضرور، یہ بس کچھ بٹر ریالٹیز ہیں جو کہ میں نے سوچا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی، کیونکہ بہت سارے ولاگس میں نے دیکھے ہیں 2025 کے جو اسی طرح آ رہے ہیں، ایسا کر لیں، ایسا کر لیں، ایسا کر لیں، لیکن ہارش ریالٹیز کو نا ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں سجیشن دینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے، مشورے دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکلی ان پہ چلنا نا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ جب مجھے کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ ہی ہم کیا کریں، آپ ہی، میں آپ لوگوں کا پین سمجھ سکتی ہوں. میں جب آپ لوگوں کو سجیشن دیتی ہوں، کوئی مشورہ دیتی ہوں کہ ایسے کر لیں، آئی نو کہ فائنینشلی کتنے مسائل ہوتے ہیں، آئی نو کہ آپ کتنے ٹاکسک انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں، مینٹل ہیلتھ کتنی افیکٹ ہوئی ہوتی ہے، چیزیں آپ کے مطابق نہیں ہو رہی ہوتی، آپ باؤنڈ ہوتے ہیں، آپ مجبور ہوتے ہیں، آپ
بہت سارے مسائل میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں. اس میں بھی جب آپ میرا ولاگ دیکھتے ہیں آپ کو ایک خوشی کی ایک مزے کی لہر تو ملتی ہے, ایک انرجی کی لہر تو ملتی ہے, لیکن پھر آپ اپنے سرکمسٹانسز دیکھتے ہیں کہ یار ہم کیسے کریں مینیج. ٹھیک ہے, آئی کین انڈرسٹینڈ, میں آپ لوگوں کو سمجھتی ہوں, میں آپ لوگوں کے سب کے لیے دعا کرتی ہوں, اور آپ لوگوں سے بھی میں یہ ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میرے لیے بھی آسانیاں ہوں. تو ہم لوگ وی آل آر لائک فیملی. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ فیملی ہیں, اور آپ لوگ جتنے پیار سے مجھے دعائیں دیتے ہیں, مجھے سپورٹ کرتے ہیں, میں لٹرلی آپ لوگوں کی وجہ سے بھی اکثر موٹیویٹ ہو جاتی ہوں. آج لٹرلی میرا بالکل بھی دل نہیں تھا بلاگ بنانے میں, لیکن آپ لوگوں کی دعائیں, آپ لوگوں کا پیار, آپ لوگوں کے کامنٹس جو ہے نا, اس نے مجھے مجبور کر دیا. انفیکٹ آج اس پہ نہیں, میں لائف ود وجیہہ پہ بھی بلاگ ڈالوں گی, جو کہ میرا ڈریس ڈیزائننگ چینل ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس پہ بلاگ آئے گا, تو وہ ضرور دیکھیے گا. میں فرسٹ کامنٹ میں پن کر دوں گی اس چینل کا لنک, وہ دیکھ لیجیے گا. نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا خود کو معاف کرنا سیکھیں. آپ نے اگر کبھی آپ نے اپنے آپ کو ٹف ٹائم دیا ہے, جیسے اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے بہت سال لائف میں خود کو امپورٹنس نہیں دی, اپنا خیال نہیں رکھا, اپنا نہ صحت کا خیال رکھا ہے, نہ کھانے پینے کا خیال رکھا. تب مجھے ضرورت بھی تھی, میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے, تب مجھے اپنی ڈائٹ کو دیکھنا چاہیے تھا, بٹ میں نے نہیں رکھا. اس کے علاوہ انسان سے 100 غلطیاں ہو جاتی ہیں, 100 کوتاہیاں ہوتی ہیں. تو اپنے آپ کو سب سے پہلے معاف کریں, ایکسیپٹ کریں, اپنے آپ پہ تھوڑا سا ترس کھائیں. کیونکہ لائف میں نا اس پوائنٹ پہ آ کر میں ایک چیز سمجھ چکی ہوں کہ انسان جو ہے نا, سمجھ تو خیر بہت پہلے جانا چاہیے تھا, لیکن اپنے ایکسپیرینس سے نا انسان سمجھ جاتا ہے کہ انسان اس دنیا میں اکیلا آیا ہے اور اس نے اکیلے ہی جانا ہے. ٹھیک ہے, اور اپنے آپ جو آپ کی روح ہے نا, جو آپ کے اندر ایک آپ کا ضمیر ہے آپ کے اندر, آپ اس کے ساتھ دوستی کر لیں. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی رشتہ ہو نا, کوئی بھی میں کہتی ہوں رشتہ ہو, جتنا اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے نا, اور یہ امیجیٹ ریلیشنس کی میں بات نہیں کری, ماں باپ ظاہر ہے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں, بہن بھائی, بٹ اسٹل جو رشتہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا, وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے. تو بس اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیں. اور میں تو یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی حقیقتیں جو ہے نا ہمیں مت دکھا, ہمارا دل آزاری ہوتی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ سب کو پیار سے دیکھتے ہیں, اچھی نیت سے دیکھتے ہیں, لیکن پھر آپ لوگوں کے کامنٹس میرے ذہن میں گھومتے ہیں کہ آپ بھی اگر کوئی ہمارے ساتھ لائل نہ ہو تو ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یار. پھر میں وہی بات کہوں گی کہ ہم بلاگرز نا اکثر جب بتا رہے ہوتے ہیں نا پوائنٹس آپ لوگوں کو, تو ہمارے لیے بتانا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن جس بندے نے پریکٹیکلی اس پہ عمل کرنا ہے نا, اس کے لیے اکثر مشکل ہوتی ہے. تو آئی کین کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کہ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنا 100% دیتے ہیں اور آپ کو 100% ان ریٹرن کبھی نہیں ملتا, 50% بھی ایون نہیں ملتا ریلیشنس میں. تو بس یہاں پر وہ پوائنٹ آتا ہے جب آپ نے اپنے اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا ہوتا ہے, اور بس ایک جائے نماز بچھا لیا کرے اور اللہ سے جڑ جایا کرے. اپنے جو دل میں باتیں ہیں, گلے ہیں, شکوے ہیں, کوشش تو کریں اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ شکر گزاری کریں. لیکن اگر کبھی انسان ہے نا دل میں اگر کوئی گلہ آ بھی جائے تو بس وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہی کریں. لوگوں سے ڈسکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لوگوں سے ڈسکس کرنے کا بس یہی ہوتا ہے کہ محض ایک چرچا کرنا ہی ہوتا ہے, اور جتنا آپ اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں, جتنا اپنی پریشانیوں کو ڈسکس کرتے ہیں, پریشانیاں جو ہے نا وہ اتنی بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو بس یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ پوائنٹس آپ ضرور ذہن میں رکھیں. نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کوشش آپ یہ کریں کہ آپ اپنے جو گولز ہیں نا ان کو ذہن میں رکھیں. یہاں پر میں ایک بات بہت زیادہ اس چیز پہ میں ایمفسائز کروں گی, زور دوں گی, کہ آپ کے جو بچے ہیں نا, اپنے جو چلڈرن ہیں, بچے ہیں, انگلش میں اس لیے بول دیتی ہوں کہ اراؤنڈ دا ورلڈ بلاگز دیکھے جاتے ہیں, تو اگر کوئی ایسا ہے جو کہ 100% اردو یا ہندی نہیں سمجھ سکتا, اس کو تھوڑا بہت ورڈ سے بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے, تو اپنے بچوں کو نا ضرور اسکل سکھائیں. تعلیم تو ہم نے دینی ہے, ایجوکیشن تو ہم نے دینی ہی ہے, بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آج کے دور میں کوئی نہ کوئی اسکل ان کو ضرور سکھائیں. اسکل سے مراد ہے کہ جو بھی ان کے اندر کا آرٹ ہے, ان کو جو بھی چیز جس چیز میں بھی وہ اچھے ہیں ان کو سکھائیں. کیونکہ آج کل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی انڈیپینڈنٹ ہوں. خواتین کو نا اکثر دبایا بھی اس لیے زیادہ جاتا ہے کہ وہ ایک تو فائنینشلی, اکثر زیادہ تر خواتین فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی ہیں. اگر ذرا سی جو خاتون ہے یا لڑکی ہے تھوڑی سی انڈیپینڈنٹ ہو, تھوڑی بہت, تو کہیں نہ کہیں اس کی ویلیو کی جاتی ہے. یہ بھی بہت ریئر کیسز ہیں, لیکن بے قدرے لوگ اگر ویلیو انہوں نے نہیں کری نا, تو پڑھی لکھی ایک انڈیپینڈنٹ عورت کی بھی وہ ویلیو نہیں کرتے, اس کو قدر نہیں دیتے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہیرے کی شناخت ہوتی ہے نا وہ جوہری کو ہی ہوتی ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہے نا کہ اسی طرح ہیرے جو ہے نا وہ جگہ جگہ گھروں میں ہوتے ہیں, لیکن ان کو کوئی تراشتا نہیں ہے, ان کو کوئی ویلیو نہیں دیتا, ان کی کوئی قدر نہیں کرتا. بہت سے لوگ اسی طرح زندگی گزار دیتے ہیں, بوڑھے ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ خود کو ویلیو دے کر اپنے آپ کو, جس طرح ایک کنول کا پھول نکلتا ہے نا ایسی جگہ سے جہاں پر صرف کیچڑ ہوتا ہے, اس طرح اپنے آپ کو نکھاریں, ایک کنول کے پھول کی طرح نکل کر باہر آئیں اور دکھائیں اپنے آپ
اپنے آپ کو ثابت کریں، اور اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو ضرور کوئی اسکل سکھائیں تاکہ ان کو یہ چیزیں فیس نہ کرنی پڑیں. ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ٹرین کریں کہ ان کو جو ہے وہ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہونا پڑے. اور بس ہم ان کو اچھا سمجھا سکتے ہیں، ان کی تربیت کر سکتے ہیں اچھی، ان کو اسکل سکھا سکتے ہیں، ان کو اچھی تعلیم دلوا سکتے ہیں. جو ہمارے میں کمیاں رہ گئی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر جو ہے ان کمیوں کو نہ رہنے دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں ان کے نصیبوں کی، ان کی قسمتوں کی. اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہوتی ہے. تو بس ڈو یور بیسٹ اینڈ ٹرسٹ ان گاڈ. اور ہم ویلکم کرتے ہیں 2025 کو کہ اللہ تعالیٰ اس سال ہماری زندگیوں میں، اس سال اور آنے والا ہر سال، میں کہتی ہوں نہ صرف یہ 2025 بلکہ یہ سال اور آنے والا ہر سال ہماری زندگی میں خوشیاں لائے، برکتیں لائے، رحمتیں لائے، ہمارے لیے آسانیاں لائے، ہمارے بچوں کے لیے آسانیاں لائے. ہم گرو کریں. میری جتنی بہنیں یوٹیوب پہ کام کر رہی ہیں، محنت کر رہی ہیں، وہ سب گرو کریں. جو یوٹیوب پہ کام نہیں کری، اپنے گھروں میں ٹیچرز ہیں، اسکولس جاتی ہیں، پڑھاتی ہیں، کوئی اور چھوٹی موٹی نوکری کر رہی ہیں، یا جو ڈاکٹرز ہیں، جو انجینئرز ہیں، جو باہر بیٹھی ہیں، جو باہر پردیس میں بیٹھ کے کام کر رہی ہیں اپنے گھروں میں. جو اکثر مجھے کامنٹس آتے ہیں، میں آپ کا ولاگ دیکھ رہی ہوں، اسپین سے کامنٹس آتے ہیں، اٹلی سے کامنٹس آتے ہیں. وہ گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں بہنیں اکثر، یا جو جاب کرتی ہیں، جو جس بھی سرکمسٹانسز میں ہیں، جس بھی حالات میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں کرے. اور آپ سب آمین کامنٹ میں ضرور لکھیے گا. میرے لیے آپ نے ضرور دعا کرنی ہے، اور یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں تو یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھی سکون دے جو ہمیں انکمفرٹیبل کرتا ہے. کیونکہ نا بس دنیاوی چیزوں کے پیچھے آپ جانے انجانے میں بہت ساری ہرٹ کر دیتے ہیں لوگوں کی فیلنگس. یہ دنیاوی چیزیں ہیں، یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی چیزوں نے ادھر ہی رہ جانا ہے، آخر میں صرف آپ کے اعمال ہونے ہیں. تو بس دیکھیں کہیں جانے انجانے میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، کہیں جانے انجانے میں کوئی ہرٹ نہ ہو جائے، کہیں جانے انجانے میں کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے. ان چیزوں کا آپ ضرور خیال رکھیں، اور اپنے گولز ڈیفائن کر لیں. آپ نے کیا کرنا ہے لکھیں ان کو، اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی ہمت، کوشش میرے اندر، میں اتنی کوشش کر سکوں کہ میں ان گولز کو اچیو کر سکوں اس سال، اور آنے والا ہر سال میرے لیے رحمتیں لے کر آئے، مجھے کامیابیاں دے. اور جو بھی آپ کی لائف ہے، آپ ہاؤس وائف ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کسی اچھی پوسٹ پہ ہیں، جو بھی آپ کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے آسانیاں کرے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آئی ہوپ یہ ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا. بہت دل کی باتیں کی ہیں، تھوڑا سا ہٹ کے ہے، تھوڑا سا ذرا کیا لیں کہ ڈفرینٹ سا آج میں نے ولاگ بنایا، بٹ ہارش ریالٹی کے ساتھ آپ کے سامنے فیکٹس رکھے ہیں. سو لائک ضرور کر دیں، سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں. نیکسٹ ولاگ ضرور انجوائے کیجیے گا. لائف ود وجیہا پہ ٹیک کیئر. اللہ حافظ.